میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات گزشتہ جمعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاکیزہ، سیرت طیبہ، اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ آپ حضرات سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبہ جس کو قرآن بیان کرتا ہو، جس کی تعریف خود اللہ بیان کرتا ہو، تو اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں۔ بہرحال جب مکہ فتح ہوا، آپ مدینہ المنورہ میں تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال 11ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا، جو آپ کا آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا، اے لوگوں، میری اور آپ کی ملاقات شاید یہ آخری ملاقات ہوگی۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی آیت بھی نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اشارہ دے دیا، آپ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو میرے پاس آئے۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا۔ صحابہ سے بھی اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، اے میرے جان نثار صحابہ، جو میں دین لے کر آیا تھا میں نے آپ کے درمیان میں پیش کر دیا۔ ہاں یا رسول اللہ، تم گواہ رہو، جو اللہ نے جو امانت جو دین دے کر بھیجا تھا میں مکمل طور پر آپ کے درمیان میں پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرات صحابہ سے عرض کیا، میں نے جو دین سکھلائی، دین بتایا، یہ دوسروں تک پہنچاؤ۔
حضرات علماء نے اور ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے جان نثار صحابہ، میرے جانے کے بعد جو میری امت آئے گی تم ان کو میرا سلام سنانا، اور آپ کے سلام جب ان لوگوں کو سنائیں گے وہ امت اپنے اور نسل کو سنائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، اے میرے جان نثار صحابہ، میرے جانے کے بعد نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، جس کے ذریعے سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک نصیحت فرمائی، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کو یہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کی جان کی، مال کی حفاظت کرنا، ان کی عزت میں فرق نہ آنے دینا مسلمان پر ضروری ہے۔ ذرا اس بات کو سامنے رکھ کر میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کا کھلواڑا کس طریقے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال پر کس طرح ہم قبضہ جماتے ہیں۔ بھائی بھائی ہے لیکن ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے میں لگے ہوئے، بھائی بھائی ہے ایک دوسرے کے مال ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی مال کی، عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ آج مسلمان کمزور ہو گیا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگے، ایک دوسرے کی عزت کے، جان و مال کی کھینچنے میں اور ان پر ڈاکہ ڈالنے میں لگے رہے، آج غیر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، ایک گلی کا کتا ہوتا ہے، ایک پتھر لے اور کتے کو مارے، وہ کتا بھاگ جائے گا بھونکتا ہوا۔ اگر وہی پتھر لے، ایک شہاد کا، مکھیوں کا ایک گوشہ ہوتا ہے، ایک پٹا ہوتا ہے، اس پر مارو، جیسے ہی آپ کا پتھر لگے گا پورے مکھیاں آپ پر وار کریں گے، کیونکہ کتے میں اتحاد نہیں، وہ اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہا، مار کھا کر چلے گیا۔ ان مکھیاں چھوٹی ہیں اور کتے کے مقابلے میں جو ہے کمزور ہے، لیکن ان مکھیوں کے اندر اتحاد ہے، ایک دلی ہے۔ جیسے ہی آپ کا مار پڑتا ہے تو فوراً آپ کو کاٹ لیتی ہے اور آپ کو تکلیف دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں اتحاد ہو، مسلمانوں میں ایک دلی ہو، تو پھر دنیا کا کوئی ظالم، کوئی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جب تک ہم دسترخوان کے چھچڑے بنیں گے،
جب تک ہم گوشت کے چھچڑے بن کر رہیں گے، کتے کھینچتے رہیں گے، کتے کھاتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہم امت کو یہ نصیحت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی حفاظت کرنا، کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا۔ میں اور کچھ کھل کر کہوں، آج ہم ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان آگے بڑھ رہا ہے، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ عزت شان عطا فرمایا ہے، ایک مسلمان کو عہدے عطا فرمایا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کا پیر پکڑتا ہے، اس کی ازار پکڑتا ہے، اگر ازار نہ کھلنے پر اس کا ناڑا بھی پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس پر الزام باندھتا ہے اور اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ اور اگر کسی مسلمان کے اندر عیب بھی ہو اور کسی مسلمان کے اندر غلطیاں بھی ہو، اور اللہ حدیث کہتی ہے، اور بندوں کا عیب کوئی بندہ چھپاتا ہے، مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، بھائی کا عیب چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور میدان حشر میں اور قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس بندے کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ذہن میں رکھیے، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کسی کی عزت کے پیچھے مت پڑو، کسی کے مال کے پیچھے مت پڑو۔ اور بھائی بہنوں کا مال، ماں باپ اولاد کا ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپس میں یعنی مسلمانوں میں خون ریزی نہ کرنا، خون خرابہ نہ کرنا۔ آج دیکھیں، اس مال کی وجہ سے اور اس پیسے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قتل کے سازش میں ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، حضرات صحابہ کے اور اللہ کے نبی کو دیکھیے، پتھر کھائے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرات صحابہ ظلم سہتے رہے، بدلے نہیں لیے۔ امت کو اپنے اخلاق کے ذریعہ سبق دے کر کے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مرد اپنے بیویوں کے حقوق پورے طور سے ادا کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے اور ناحق ان کو تکلیف نہ دے۔ آج ذرا غور کیجیے، اس بات کو سامنے رکھ کر سوچیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، سردار بنایا، بیویوں کا خیال رکھے، بیویوں کا پورے طور پر ان کے حقوق ادا کرے، ان کے حقوق میں خیانت نہ کرے۔ یہ آپ کا اوڑھنا ہے، تم اس کا اوڑھنا ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لباس ہیں آپ۔ ذرا غور کیجئے، حالات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ نکاح کر کے گھر لاتے ہیں، ان پر کس طریقے سے ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، بیویوں کو کیا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بیویوں پر کیسے ظلم و زیادتیاں ہوتے ہیں۔ ان کا حقوق کا پورا خیال رکھے اور
آپ اس وقت بہتر ہیں جب اپنے گھر والوں کے بہتر ہو، اور اپنے گھر والے بہتر کہے تو باہر بھی آپ بہتر ہیں۔ اگر باہر ہم بہتر ہیں، گھر میں برے ہیں، تو ہمارا کوئی اوقات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بہترین انسان، بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے نہیں، شہر والوں کے لیے نہیں، بلکہ گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بیویوں کا حقوق کا خیال رکھو۔ آج یہ جہیز، یہ جوڑا، اس میں پڑھ کر کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ شادی کر کے لائے اور جہیز کی کمی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ان بیویوں سے محبت کرنے کے بجائے اور ان بیویوں سے الفت کرنے کے بجائے، ان بیویوں سے جو ہے اچھے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اس جو ہے جوڑا اور گھوڑا کی وجہ سے ان بیٹیوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ باز آئیے، اس جہیز وغیرہ اسلام میں کوئی اوقات اس کی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہی بیویاں اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ اس نے میرے حق کو چھینا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ چاہے پنجرانہ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہو، آپ چاہے سال میں حج و عمرے کرتے ہو، آپ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا توبہ کرتے رہو اور عبادات کرتے رہو، اور مسجد نبوی میں بھی نبی کے روضے اطہر کے سامنے ہم درود و سلام پڑھتے رہے، ہم بڑے بڑے عبادات کرتے رہے، اگر کسی کے حق کو، کسی کے حقوق کو چھین کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق کا خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی، اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی تابعداری کرے اور غیر مردوں سے پردہ کرے۔ عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں اپنے مرد کے، اپنے شوہر کی پورے طور پر اطاعت کرے اور فرما برداری کرے، تابعداری کری اس کی۔ آج عورتوں کا حال بھی برا حال ہے، مرد بھی ان کے ظلم سہتے ہوئے دبے ہوئے ہیں۔ میں بارہ بار جب بھی عورتوں کی بات، میاں بیوی کی بات آتی ہے، میں بڑے حضرات سے یہ باقاعدہ یہ کہتا ہوں، آپ اپنے بچیوں کو یہ نصیحت کریں، نکاح کے بعد شوہر کا کیا مقام ہے، نکاح کے بعد شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ آج کوئی ماں باپ اپنے بچیوں کی نصیحت نہیں کرتے، آج نصیحت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نکاح ہونے کے بعد فوراً الگ گھر میں چلے جائے، فوراً جو ہے سسرال سے علیحدہ ہو جائے اور ان کو کیسا نمٹا جائے۔ اس طریقے سے کرنے سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں۔ آئیے میرے دفتر میں، اور کتنے ایسے کیسز ہیں میرے پاس کہ بیویوں کے ایسے ظلم کے مارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ طلاق اور خلا کے مسئلے پر ان کا مسئلہ آ چکا ہے۔ شوہر کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اللہ تعالیٰ عورتوں کو سب سے پہلے حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام وہ مقام ہے، عورت جتنی بھی خدمت کرے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے جسم میں پھوڑے اور پھونسی پڑ جائے اور جس سے خون اور پیپ نکل رہا ہو اور بیوی اپنے زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کرے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا حق آج سمجھائیے، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو باقاعدہ یہ نصیحت کیجیے۔
کہ شوہر کا مقام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سب کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا ہوگا، ایسا کرو گے تم گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن مجید حکم پر چلنا مجھ پر اور آپ پر، ساری امت پر فرض ہے۔ یہ کتاب ہم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لانے والی کتاب ہے، اجالوں کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ آج قرآن مجید کے علم سے بھی عمل سے بھی ہم دور ہیں۔ قرآن مجید گھر گھر تو موجود ہے لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آج قرآن مجید سے بہت دوری آ چکی ہے۔ قرآن مجید بھی ہمارے محرابوں سے، ہمارے شلفوں سے، ہمارے طاقوں سے بددعا دیتا ہوگا، یا اللہ جس طرح مجھے ویران بنا کر اور ان لوگوں نے رکھ دیا ہے ان کو بھی ویسے ہی ویران کر دے۔ قرآن مجید آج ہم لوگوں کو ہم لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ گھر کے اوپننگ میں، گھر میں میت ہو جائے، موتا ہو جائے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو اس وقت قرآن مجید یاد آتا ہے۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید پڑھو، اور قرآن مجید پڑھنے سے اور اس کی ایک ایک حکم پر عمل کرنے سے ہماری نجات ہوتی ہے، ہماری ہدایت ہوتی ہے، ہماری کامیابی ہوتی ہے، ہم سیدھے راہ پر آ جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو چھوڑو گے ہم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کا علم دو۔ آج ضرورت ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیاوی علم نہ پڑھاؤ، دینی اور دنیاوی دونوں علم اپنے بچوں کو دو، لیکن زیادہ تر اپنے بچوں کو دین کے علم کی طرف متوجہ کرو۔ بچہ بڑا ہو گیا، انجینئر اور ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو غسل کے فرائض معلوم نہ ہو، وضو کے فرائض معلوم نہ ہو، اور اس کی نماز ادا نہ ہوتی ہو، قبول نہ ہوتی ہو، کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہمارا قصور نہیں، ہماری غلطی نہیں، ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کو دنیاوی علم دیا، ہم پورے طور پر اس طرف ذہن لگایا، آگے بڑھے۔ اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے ولی، ہمارے سرپرست ہم لوگوں کو دین کے علم کی طرف متوجہ کرتے، یقیناً ہم دین کا علم حاصل کرتے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ لیکن یا اللہ ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کو دین کا علم نہیں دیا، قصوروار ہم نہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ سوچئے کہ وہاں پر اولاد ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارا حوالہ کس طرف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور یہ پوچھے گا تم اپنے اولاد کو حلال و حرام کی تمیز بتایا ہے یا نہیں، اور آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم دیا یا نہیں، یہ ضرور پوچھے گا۔ دو اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم سکھاؤ۔ آج ضرورت ہے، ہم لوگ انتقال ہو جائے، ہمارے قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی اپنے اولاد کو نہیں آتا ہے، کم از کم اس لائق ہو کہ ہم لوگوں کے ایصال پہنچائے، ایسا علم دو بچوں کو۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کیجیے۔ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قوم ہم سے راضی نہ ہو، اللہ راضی ہو۔ ہر عبادت میں یہ نیت خلوص الہیت ہونی چاہیے،
لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے عبادتوں کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر کوئی اپنا ایسا طریقہ اختیار نہ کرو، کوئی اپنا ایسا طریقہ ٹھکانہ نہ کرو مسلمانوں کی الگ جماعت سے ہٹ کر۔ سوچئے، ہر ایک کا ایک ایک طریقہ ہے، ہر ایک بٹ رہے ہیں، ہر ایک نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، آپس میں بیج ڈال رہے ہیں مذہب میں۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم جو ہیں وہ ہیں، اللہ کے بندے، نبی کی امتی ہیں، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، تو ہم اسی طریقے سے رہے، آپس میں علیحدہ کوئی ٹھکانہ نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائیوں سے محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے باتیں فرما رہے ہیں، آپس میں نفرتوں کو ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم لوگ نفرتوں کی آگ بڑھا کر بھڑکتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور سالوں گزر جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی ہے، اور خاندان کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ نفرتوں کو لے کر اس دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ محبت کے ساتھ رہو، اپنے زبان میں نرمی کو پیدا کرو، مٹھاس کو پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج ادا فرما کر مدینہ المنورہ کا سفر کیا۔ واپسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوئے، بیماری مرض پکڑ گئی، زور ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا سر درد، اتنے بخار کہ اللہ کے نبی مسجد میں آنا مشکل ہو گیا۔ دو آدمیوں کے سہارے حضرت علی اور حضرت عباس کے ذریعہ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظہر یا عصر میں نماز پڑھی، ممبر پر بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے دنیا کے اندر جیتے جی کسی کا حق مارا ہے، آج کھڑے ہو کر اس محمد سے وہ بدلہ لے لے۔ دوسری بات فرمائی، میں نے اپنی زندگی میں نے کسی کو ناحق طور پر گالی دیا ہو، آج کھڑے ہو کر کے اس کا بدلہ لے لیا جائے۔ تیسری بات فرمائی، دنیا کے اندر میں نے جیتے جی کسی کے جائیداد پر قبضہ جمایا ہو، ناحق طور پر ہڑپ کیا ہو، آج یہ محمد کہتا ہے کہ آج کھڑے ہو کر کے بدلہ لے لیا جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو جواب نہ دے سکوں گا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے سے اللہ نے اس کائنات کو، اس نظام کو پیدا کیا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ نظام کو پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہی نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلایا ہے، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ بشارت دے دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دیا ہے، آپ کی امت جب جنت میں چلے جائے گی تم کو مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ ایسا نبی بھی اللہ سے، اللہ کو حساب دینے سے ڈر رہا ہو تو میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟
حضرات صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اگر مجھ پر کسی کا قرضہ ہو تو آج کھڑے ہو کر کے بدلہ لے لو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب نہ دے سکے گا۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے آپ 3 درہم قرضہ لیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیارے میں بھول چکا ہوں، یاد نہیں ہے، بتا کب لیا تھا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر آیا تھا اور اس وقت اس نے کچھ مانگا، آپ کے پاس نہ تھا، اور اعلان کیا ہے کوئی اس مسافر کو درہم دے دے، پیسہ دے دے۔ میرے پاس 3 درہم تھے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم پر دے دیا، آپ نے کہا تھا بعد میں دوں گا، نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں ایسی حالت تھی کہ فاقوں کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا عباس میرا یہ قرضہ میرا بدلہ آپ چکا دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور عجیب و غریب جملہ کہا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے یا چاہے اللہ کی ان نعمتوں کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندے نے اللہ کی ان نعمتوں کو قبول فرما لیا ہے، دنیا کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرات صحابہ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا اے ابوبکر اللہ کے نبی نے ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر روتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہ جو ایک بندہ ہے کوئی اور نہیں، خود اللہ کے نبی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کچا کچ رونے لگے، آوازیں نکلنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کو خاموش کرواتے ہیں، سب کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حجرے میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں 17 نمازیں، جمعرات کی عشاء میں اللہ کے نبی کی حالت ایسی حالت ہو گئی اٹھ نہ سکتے تھے، کبھی بے ہوشی کبھی ہوش، مرض پکڑا ہوا ہے، بخار شدید درد ہے، مرض الموت ہے، نزا کی حالت ہے۔ عشاء کے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبکر نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے فرمایا رسول اللہ یہ منصب جو ہے امامت کا میرے ابا کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے، کیونکہ میرے ابا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی اس جگہ پر میرے ابا جائیں گے میرا ابا کا دل رو دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے 17 وقت نمازیں پڑھی ہیں۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، جہاں اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، اس امت کے لیے رحمت ہے، اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس امت کے لیے وہ بھی رحمت ہے۔ آخری وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 4 دن بھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کا حال پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے جبرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام آپ کی بیویاں ازواج مطہرات ساری امت کے مائیں موجود تھے۔ سوچئے کہ اس گھر کے اندر، اس گھر میں، اس حجرے میں کیا ماحول ہوگا۔ اللہ کے نبی سیدہ حضرت عائشہ کے جو ہے زانو مبارک پر گود میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، آخری لمحات ہیں، نزا کے حالات ہیں اور عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ لوٹے میں پانی لاؤ۔ حضرت عائشہ پانی لے آئی۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے، وضو کے لیے پانی مانگا ہوگا، پینے کے لیے پانی مانگا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے لوٹے میں پانی لے آئے اور حکم فرمایا، رسول اللہ پانی حاضر ہے، یہاں رکھو، اور اس لوٹے میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کر اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ حضرت عائشہ نے روتی ہوئی فرمایا، رسول اللہ یہ حال کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ تکلیف ہو رہی ہے، موت ایسی چیز ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رو رہی۔ پھر اور ایک عجیب و غریب جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ مسواک لاؤ۔ حضرت عائشہ نے مسواک لائی اور فرمایا، عائشہ اس کو چبا کر دو۔ حضرت عائشہ نے چبا کر اللہ کے نبی کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں، اور حضرات علماء نے یہاں لکھا ہے آخری لمحات میں اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ کا لعاب لے کر جا رہے ہیں، امت کو سبق دیتے ہیں، اے لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ عائشہ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ گھر کے اندر یہ ماحول ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، من دق الباب۔ حضرت فاطمہ جو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، باپ کا عظیم صدمہ تھا، اندر سے آواز آتا ہے، کون کھیڑے والا کریے والا آیا ہے؟ اب اس کو اجازت کی ضرورت پڑی ہے کہ اندر آنے کی اجازت مانگا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہوش میں آیا، اے فاطمہ کچھ نہ کہنا، یہ تیرا ابا کا مقام ہے۔ اسرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر کے پوچھ رہا ہے کہ اندر آؤ۔ اسرائیل آج تک کسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے اجازت نہیں مانگا اندر آنے کی، یہ تیرا ابا کا مقام ہے۔ اسرائیل بھی آج اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، حضرت جبرائیل اور اسرائیل اندر آئے۔ حضرت جبرائیل بھی رو رہے ہیں۔ پوچھا، بھائی جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہ روؤں؟ آپ ہی کی وجہ سے دنیا میں آتا رہا، اب دنیا میں آنے کا وہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ اب بھی پوچھ رہا ہے، اگر آپ چاہے تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور آپ چاہے وہ آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے دنیا کو پسند نہ فرمایا۔ حضرت اسرائیل بھی رو رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ نے مجھے بنایا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں آج تک کئی گھر اجاڑ دیا، لیکن کبھی مجھے رونا نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، آج کی یہ حالت مجھے دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ مجھے ذمہ داری سونپا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے حال محترم بزرگاں اور دوستو، وقت نہیں ہے، بات کو یہاں تک کے رکھیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کا وفات کا، آپ دنیا سے الوداع کس طرح کہا، تو ان واقعات کو آپ حضرات کے خدمات میں لاؤں گا۔ آخر میں ایک بات، اہم بات، میں پھر آپ حضرات سے گزشتہ جمعہ بھی یہ نصیحت کیا تھا کہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے،
وہاں پر جو مسلمان فلسطینوں پر جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہے ہیں، بیت المقدس جو ہے قبضہ کرنے کی پوری سازشات چل رہے ہیں، ہر ایک کا دل روتا ہے، معصوم معصوم بچے یتیم اور جو ہے بیوہ ہو رہے ہیں اور جانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات توبہ اور استغفار کرے، اپنے زندگیوں کو بدلے اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، ان کے حق میں جو ہے خیرات کرتے رہے، اور جو اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو استعمال نہ کرے، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور خاص طور پر ان کے حق میں قرآن مجید پڑھتے رہے، ان کے حق میں توبہ اور استغفار کرتے رہے، اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تو سب سے بڑی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات نہیں ہے۔ انسان بدلہ لے گا، چھوٹا ہوگا، اللہ کا مار جو ہوتا ہے بڑا مار ہوتا ہے۔ ساری امت کو آج ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع ہے، ان کے حق میں جو ہے صدقہ خیرات کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، خاص طور پر دعا نمازوں کو یہ پابندی کرے، اور نمازوں کے بعد جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، یہ پڑھ کر ان کے لیے جو ہے اللہ سے دعائیں کرے۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حسب معمول ہر جمعہ اعلانات پر اعلانات ہوتے ہیں۔